پر پہنچے تو محل کے پردے گروان دربان نے فرمایا اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ کر ہی دے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر المومنین پر صدمے کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گئے۔ اس وقت امیر باقی تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں میں اس کو جانتا ہوں۔ کہنے لگا کہ وہ کیا کام کرتے تھے؟ میں نے کہا گارے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کرایا؟ میں نے کہا کرایا۔ کہنے لگے کہ تمہیں اس کا خیال نہ آیا؟ تمہیں اس کا خیال نہ آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے۔ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی۔ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے۔ میں نے کہا امیر المومنین پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے اس کے انتقال کے وقت اس کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے کہ اپنے حال لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہے، اے وہ شخص جس کا مکان قبر ہے، دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر چیز اچھے سے اچھے عیش کو مقرر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا ہے، یعنی اس کا چہرہ جو خاص چاندنی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کے بدن پر پس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا، وہ چاندنی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ کے اس مقام پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہیں لوٹے گا، موت نے کم عمری کے ہی زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پی لیا جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بوڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا ہو۔ بس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں نے اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا، میں نے خواب میں ایک نور کا غبار دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور پھیل رہی تھی۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر تمہیں حق تعالی شانہ جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے میری تہجیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم اور مجھ سے راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہے جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہے، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد ہے، میں نے اپنے نیک بندوں کو ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ مختلف قسم کی بادشاہوں کی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو، شیئر کرو اور کمنٹس میں لکھو۔ اگر یہ سٹوری کسی کو پسند آئی ہے تو کمنٹس میں لکھو۔ شکریہ۔ RJ عطیہ اللہ وائس آف GB، میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور ہم لے کے آئیں گے آپ کے لیے مختلف قسم کی بادشاہوں کی کہانیاں۔